ابھی آپ نے کیونکہ بات کی نا ایک عورت کو اس وجہ سے جلا دے گا، وہاں سے میرا سوال پیدا ہوا ہے، زیادہ تر جو کیسز خواتین کے آتے ہیں کیا ریزن ہوتی ہے پیچھے؟ اچھا، آپ کو بہت حیران ہوں گے آپ کو یہ سن کے کہ رشتے سے انکار کرنے پہ جلایا جاتا ہے، اپنی پسند کا اظہار کرنے پہ جلایا جاتا ہے، جہیز نہ لانے پہ جلایا جاتا ہے، بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو گئیں اس لیے جلایا جاتا ہے، آپ کی انہیریٹنس کے معاملات جو ہیں ان پہ جلایا جاتا ہے، اور پھر آپس کی دشمنیوں کے اوپر جلایا جاتا ہے۔ اب اگر آپ ان ساری باتوں کو دیکھیں اپنے مذہب کے روح کے حساب سے، لڑکیاں اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے نہیں شادی رکھنی، تو رسول اللہ نے جب پوچھا کہ کیوں نہیں رکھنی تو انہوں نے کہا مجھے ان کی شکل پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بچیوں کو کی پیدائش کے اوپر اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ ناپسندیدہ عمل، اور پھر وہ ختم ہوا قصہ۔ اب یہ جو آپ جلا رہے ہیں بچیوں کو پیدا ہونے کے اوپر، یہ رسول پاک کو پسند نہیں تھا۔ آپ ہر چیز جو ہے وہ ان کے اسماء حسنہ، انہوں نے کس طرح کیا کیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھی، بیٹھ کے نماز پڑھی، ہاتھ کھول کے پڑھی، ہاتھ باندھ کے پڑھی، ان چیزوں پہ آپ کو کتنی یعنی کہ مصیبت آتی ہے۔ یہ نہیں مصیبت آتی کہ آپ اس بیٹی کے لیے جہیز کے لیے جلا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز ہی کیا دیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، آپ قرآن میں پوری سورہ ہے جس کے اندر انہیریٹنس کے لاس بتائے گئے ہیں، کس کو کتنا ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا ہے، کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، معاف کرنا۔ مطلب انبلیویبل ہے کہ ہم اپنے دین کو، یہ سارے معاملات تو دین سے بالکل ہی دور کے معاملات دور ہیں۔ ہمارا دین تو ان سب کو بڑا پازیٹیو، اتنا پازیٹیو، یعنی کہ آپ دیکھیں خواتین، ہاں ماشاء اللہ سے، اور دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا درجہ تھا۔ مطلب آپ حضرت عائشہ کے حوالے سے کتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں جہاں پر انہوں نے کتنی چیزیں بتائی ہیں۔ حضرت حفصہ جو تھیں ان کو قرآن پاک کی کتابت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت آئی تھنک سامہ تھیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، وہ جورر تھیں، عورتیں جو تھیں وہ جنگوں میں جاتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ مقام جو تھا وہ دیا گیا عورت کو، تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دین میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، آپ دین کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ ہاں پورا، وہ کہتے ہیں مکمل داخل ہوں، آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ میں یہ کر لیتا ہوں کیونکہ اس سے فائدہ ہے، میں یہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ کہاں پہ غلط ہیں بیٹے؟ یہ اس وقت غلط ہوتی ہیں جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے اور یامین ہو جاتی ہے اور ختم ہونے پہ مٹھائی بٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد ماں باپ اپنا ہاتھ چھاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ میرا تو کام ہو گیا۔ اصل تو کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو شعور کی منزلوں پہ پہنچنے پر گناہ ثواب کا فرق بتائیں، اچھائی برائی کا فرق بتائیں، بڑے چھوٹوں کا لحاظ بتائیں، پیار و محبت کا بتائیں، رشتوں کی تعظیم و تحریم کا بتائیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں، اور وہ بچے قرآن پڑھ کے عالم اور عالمہ نہیں بن جاتے۔ ان کو سمجھانا ہوتا ہے، پیار سے بتائیں، طریقے سے بتائیں، جب وہ ریڈی ہوں جب بتائیں۔ تو میرے خیال میں ہماری کوتاہیاں ہیں جو کہ ہمیں اس نہج پہ لے آتی ہیں جہاں پر ایک مرد، اگر اس کا میاں ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، یا کوئی بھی رشتے میں ہو، وہ اس لڑکی کو جلاتا ہے۔ جلانے کا عمل جو ہے، ہمیں تو زندگی بھر یہ بتایا گیا ہے گناہ کرو گے تو اللہ میاں دوزخ کی آگ میں جلا دے گا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے جی۔ تو ہمیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اللہ کا مجھے معاف فرمائے، کوئی صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسا ایک دفعہ واقع ہوا کہ کسی کو کوئی سزا دینے کا عمل تھا، تو ان میں ان کو بتایا گیا کہ سزا، آگ کی سزا کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے جی، آپ دنیا میں کسی کو آگ کی سزا نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہمیں ان تمام باتوں کو بتانا ہوگا، اس کی ایڈوکیسی کرنی پڑے گی۔ ہم جیسے آپ نے کہا کہ کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے، یہ صرف غریب طبقے میں نہیں ہوتا، ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگوں میں نہیں ہوتا، یہ پڑھے لکھے بچوں میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صرف یہ وہ سوچ ہے
جو اتنی پرگندہ ہو گئی ہے کہ اس کو نارمل لے لیا گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو غلط زبان بول رہے ہیں اور گالی نکال رہے ہیں تو بچہ باہر جا کے بولے یا اپنے ساتھ وہ اس کو نارمل سمجھتا ہے. لڑکی کو تھپڑ مار دیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے ہمیں بھی پٹائی ہوئی تھی نا, تمہیں بھی ہوگی تو کیا ہوا. دس از ناٹ نارمل, یہ غلط ہے. ہر طرح کے جو ظلم ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہاتھ پکڑ لو, زبان کو روک لو, اور پھر بھی نہ کچھ کرو تو کم از کم میں دل میں تو برا کہہ دو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہیں, ہم ان کے اوپر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کہیں کہ یہ جہالت ہے. نو, جہالت نہیں ہے. یہ کوئی ایسا علاقہ ہے پاکستان میں یا محلہ ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو, اور اگر مسجد ہے تو کیا جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا؟ کیا اس خطبے کے اندر کبھی یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ صرف ماں کا رشتہ, ارے بھائی سارے رشتے ہیں, ان کا اسی طرح سے احترام ہونا چاہیے. بیٹے اور بیٹیوں کو فرق نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپ, یہ ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد کی یہ ذمہ داریاں ہیں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری ہیں. اگر آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ حق بھی نہیں مان سکتے. آپ کریں اور اس کے بعد بولیں. اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بولنے سے آپ کو گالی پڑے گی, تھپڑ پڑے گا, دھکا مر جائے, تو آپ عقل استعمال کریں اور سوچیں کہ اس کو کس طرح سے مجھے بتانا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ تعلیم عورتوں کی, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ, اب ہر کوئی تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا, لیکن اس تعلیم میں اسکل ہونا چاہیے, ہنر ہونا چاہیے. کیونکہ جہاں ایک عورت ہنر سیکھتی ہے اور وہ کماتی ہے تو وہ بااعتماد ہوتی ہے, خود مختار ہوتی ہے, با اختیار ہوتی ہے. جب وہ 500 روپے بھی اپنے گھر جا کے دیتی ہے تو پھر اس کا ایک مقام ہو جاتا ہے. ہماری جیلی ہوئی بچیاں جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, میں ان کو سکھاتی ہوں. اب ان سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیا بنیں گی, تو کہتی ہیں بیوٹی پارلر دا کورس. تو میں کہتی ہوں چلے میں ان کو سکھا دوں. میں ان کو سکھا دوں گی, وہ میرے ہی ڈیپلیکس کے کسی برانچ میں آئیں گی, کیونکہ بیوٹی پارلر میں چہرے کی خوبصورتی لوگ ذرا پیچھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ لے لیجئے پیسے. میں کہتی ہوں نہیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, کیونکہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں, ان بچیوں کے پاس نہیں ہیں. سو بیسکلی آپ نے ان بچیوں کو اسکلڈ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. جب وہ پاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو نہیں اس بات کا وہ آتا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ ہائے کیا ہو گیا اس لڑکی کے ساتھ, یا کچھ تو کیا ہوگا جو جلا دیا گیا. آئی مین واٹ نانسنس. یہ تو بالکل ایک نانسنس سی بات ہے, ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے. اللہ کرے. تو پھر یہاں پہ دس برنگز می ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے پوچھا کہ کہاں کہاں زیادہ ہوتے ہیں. ساؤتھ آف پنجاب میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, پھر سندھ میں ہوتے ہیں, پھر پی کے میں, بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہوتے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ یہاں پہ قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمارے ملک پیارے پاکستان میں درختوں کے لیے بھی قانون ہے اور جانوروں کے لیے بھی قانون ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاں انسانوں کے لیے بھی ہے, لیکن وہ نہیں ہوا نا, کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو نہ بتایا جاتا ہے, نہ سمجھایا جاتا ہے, نہ جلی ہوئی بچی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا قانون لگے گا جس میں اس کی ایف آئی آر مضبوط ہو جائے گی. اتنی کمزور ایف آئی آر ہوتی ہے, آپس میں پھر مکا کر لیتے ہیں. کوئی مر رہی ہو بچی تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چلی گئی, یہ میرا گبرو جوان ہے, اس کو معاف کر دو, اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اعلیٰ مقام دے گا. آئی تھنک کھوسا صاحب, جسٹس کھوسا صاحب کے وقت پر ایک کیس تھا جس میں ایک خاتون نے کہا کہ میری میاں کو معافی دے دیں, جس نے اس کو جلایا تھا. تو جسٹس صاحب نے کہا نہیں, کیونکہ جو عمل آپ کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا کیونکہ آپ معاف کر رہی ہیں, لیکن جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ سبق سیکھے. اگر اس طرح کے جسٹسز جو ہیں وہ موجود ہوں جو کہ انصاف دے دیں تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا خواتین کے حوالے سے. بالکل.